میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو حسینی کہلاتے ہیں نا، حسینی ہے نا۔ ہم آپ صحیح سارے میں درود نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، ضعیف و ناتوا ہیں، کربلا کے بچھڑے ہوئے ہیں، کربلا کے خونی منظر کو دیکھے ہوئے ہیں، اور کہاں ہیں؟ کربلا ہی میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کربلا میں۔ لیکن نبی پر درود بھیجتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بلغ سلامی یا نبی المحترم، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہاں ہیں؟ کربلا میں۔ تھکے آ رہے ہوتے، درود نہیں نکلتا، گالیاں نکلتی ہیں۔ یہ مت کہو کہ قرآن پاک ڈیلیٹ کیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں آخری زمانہ ہوگا، لوگ موت کی تمنا کریں گے، صرف اس لیے کریں گے جب انہیں نقصان ہوگا، اولاد ستائے گی، بیوی ستائے گی، ان کے بچے ستائیں گے، مال کی محبت ستائے گی، تو موت کی تمنا کریں گے۔ زین العابدین کہاں ہیں؟ کرب و بلا کی دھرتی پر ہیں، اور رو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے یا باپ میرے نانا جان میں پریشان ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، نانا جان حسن حسین بھی جا چکے ہیں، نانا جان یہاں سے میرا قافلہ رک چکا ہے۔ عرض نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فضاؤں سے کہہ رہے ہیں، ہواؤں سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہواؤں سے کہہ رہے ہیں۔ اے ہوا، نبی کی جانب جب تیرا جانا ہو، بلغ سلامی یا روضۃ النبی المحترم۔ اے ہوا، جب تیرا گزر میرے نانا جان کی روضہ اقدس سے ہو، اے ہوا اے باد صبا تیرا جانا مدینے کی جانب لو، تو میرا سلام میرے نانا جان کی چوکھٹ پہ جا کر عرض کر دینا سبحان اللہ۔ کہاں ہے؟ کربلا میں۔ کہاں؟ اس کا نام بھی کربلا ہے نہیں، اس کا نام کربلا نہیں ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے، نہیں کرنے والوں نے۔ ہنسو مت اس پہ، حسین اس سے راضی نہیں ہوگے۔ مسلمانوں جاگو، ہمیں اپنی قوت ایمانی بیدار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے خون کی بازی بھی لگانا پڑے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی وہ گرے گا۔ اور اگر یہ خون کی بازی ہوگی، کوئی میرے خون کا پیاسا ہے تو یہ بازی ہم ہی جیتیں گے۔ اگر کوئی میرے خون سے ہولی کھیلنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن بات اصحاب صفا کی چل رہی ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ 11ویں پارے کی آیت ہے، رکوع نمبر 3 ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ شریف ساری سورتوں میں اللہ نے 113 سورتیں ہیں، تمام سورتوں کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ شریف لکھی ہے۔ سورہ توبہ 10ویں پارے میں ہے، لیکن اس میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہے نا قرآن پڑھنے والے علماء، بسم اللہ مسائل کی بات ہے، علماء سمجھ پائیں گے، عام آدمی کم سمجھ پائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آیا ہے روایتوں کے اندر، قرآن میں صاف صاف ہے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صاف سا سوال یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، قرآن کہتے ہیں
بسم اللہ لکھا ہی نہیں ہے، ہم وہاں بسم اللہ کیوں پڑھیں؟ اللہ نے جیسا نازل کیا ہم ویسا پڑھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء نے ذہن دوڑایا، مفسرین نے اپنی اپنی طاقتیں لگائیں، اللہ سے دعا کی مولا مجھے اس کی سمجھ عطا فرما دے. تو نتیجہ نکلا یہ سورہ برات، سورہ توبہ اس کا نام ہے. سورہ توبہ اس کا نام ہے. اس کا نام ہے، سنتے رہنا. سورہ توبہ اس سورہ کا نام ہے. اور قرآن تو وہ ہے، قرآن تو وہ ہے کہ بسم اللہ کی بے سے لے کر سورہ ناس کی سین تلک، اور دنیا کی ہر شے ہے اس میں میٹھے سے نمکین تلک. بے شک. اور قاصد کی ابئی علم نہیں تھا جو ہے اس میں راز نہا، کوئی بھلا پھر کیسے پہنچے طٰہٰ اور یاسین تلک. جبریل آتے تھے سنا دیتے تھے کیا ہے معاملہ، رب جانے اللہ کا رسول جانے. بارگاہ میں آئے اللہ کے رسول جانے. قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا، پہلی مرتبہ نازل ہوا. ذہن کو حاضر رکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ اس کے ابھی میں چاہے اللہ تعالیٰ پتا کرنا. میرے آقا سرور کونین علامہ وسیم صاحب نے آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی. میرے آقا غار میں تشریف فرماتے، غار سے واپس تشریف لاتے ہیں. میں مختصراً بتا رہا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے. میرے آقا غار سے تشریف لاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حالت غیر ہے میرے آقا، میرے رفیق حیات، میرے ہم سفر. آج بات کیا ہے میرے آقا؟ آج بات کیا میرے آقا؟ کب کپاتے ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. کیا اڑا دو؟ چادر. قرآن پاک کا نزول کا معاملہ تھا. قرآن پاک جب نازل ہوا تب کا معاملہ. قرآن جب نازل ہوا زملونی، آپ فرماتی میرے شریک حیات میں رفیق سفر یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ آقا نہیں بتا. گفتگو ہوئی، اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی. کس کے پاس؟ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے جاتی ہیں. کہتی چچا جان ذرا دیکھ لیجئے آج میرے شریک حیات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بہت زیادہ کپکپی لرزہ تاری ہے. وجہ کیا ہے؟ ورقہ بن نوفل توریت و زبور کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے، یہودی کتابوں کے عالم تھے. دیکھا، نظر ڈالی، نظر کیا تھا؟ کائنات کے دولہ تھے، پیغمبر تھے، ان پر تو وحی نازل ہوئی تھی. ابتداء اسلام تھا، وہ دور جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. نظر ڈالی، فرمایا خدیجہ ان کی پیشانی سے وہ اسرار و رموز ظاہر ہو رہے ہیں. یہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر معلوم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حق و صداقت کے پرچم لہر جائیں گے. وادی مکہ میں خدا کا بول بالا ہو جائے گا، اس کی وحدانیت کے چرچے ہوں گے. خانہ خدا سے بت شکن ہو جائیں گے. سبحان اللہ. واپس گھر لے آتے ہیں. المختصر قرآن کا معاملہ، قرآن نازل ہوا. لیکن میں بتا رہا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ جب غور و فکر کیا، اتنی مشقت میرے آقا نے قرآن کے پہلی بار میں اٹھائی تو علماء نے مشقتیں زحمتیں شروع کی. میرے مولا مجھے قرآن پڑھنا سمجھنا سکھا دے. دنیا کہے گی ساری صورتوں میں بسم اللہ شریف ہے، لیکن سورۃ توبہ میں کیوں نہیں ہے؟ علامہ دانی کہتے ہیں کہ سورۃ توبہ آیت غضب ہے، تو علماء مفسرین کہتے ہیں سورۃ تکاثر بھی آیت غضب ہے، اس میں تو اللہ نے ڈائریکٹ ہی غضب فرمایا. پھر علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں تبت یدا نازل ہوئی، وہ تو ڈائریکٹ ہی ابو لہب کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی، تباہ ہو جائیں اس کے دونوں ہاتھ. اس میں بھی اللہ نے غضب و غضب فرمایا، غضب و غضب فرمایا. وہاں بسم اللہ کیوں ہے؟
سورہ تکاثر میں کیوں ہے؟ بہت سی صورتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کے بالمقابل کہیں بھی اس کا عشر عشیر پورے قرآن میں نہیں پایا جاتا ہے، کہیں بھی اتنا غیظ و غضب نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک آیت فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، اگر ہو سکے تم میں تو تم میں ایک گروہ، کیا ہے؟ ایک گروہ نکلے جو دین کی سمجھ حاصل کرے اور اپنی قوم کو ڈرائے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ لوٹیں، لعلہم یحذرون، اور تاکہ وہ بچیں ان چیزوں سے جنہیں اللہ نے جن سے بچنے کے لیے منع فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جتنا پورے قرآن میں اللہ نے غضب فرمایا ہے اتنا سورہ توبہ میں ہے، اس کا عشر عشیر کہیں نہیں پایا جاتا، اس لیے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر زیادہ روشنی ڈالی، فوقیت ڈالی، فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 20 سال تک حاضر رہا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا میں، فرماتے ہیں میں نے وہاں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زانی ادب طے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب آقا عالم سرور انبیاء خاتم پیغمبران، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، مدینے کے دولہ، کائنات کے داتا، جب جنگ خیبر سے واپس ہوئے اپنے گھر نہ گئے، صحابہ کی خبر نہ لی، بلکہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر آئے، آ کر کے بیٹھ گئے اور حدیث رسول ہم کو پڑھانے لگے۔ سبحان اللہ، حدیث رسول سنانے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ قوم کے لیے کھانے پینے سے زیادہ، اس کے حالات پوچھنے سے زیادہ اسے علم محبوب ہونا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چاہتے تو صحابہ سے کہتے صحابہ جاؤ جنگ خیبر سے واپس ہوئے، ادھر آرام کر ہو جا کر، میں کا معاملہ ہوں، مجھ پر بھی اسلامیت طاری ہو گئی ہے، میں بھی سستی میں ڈوبا ہوا ہوں، میں نے فتح حاصل کر لیے، خوشی میں جاؤ، سو جاؤ جا کر، لیکن نہیں، چبوترے پر آیا، صحابہ صفہ کا چبوترا ہے۔ کس کا چبوترا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ کتنے ہیں؟ صحابی رسول اللہ، صحابی صفہ، اس چبوترے کو کہتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے علم دین سیکھنے کے لیے چبوترا بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ ہمارے یہاں کی تو بلڈنگیں ہیں یار، ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک چبوترا تھا، بڑی ناداری مفلسی کا عالم تھا۔ روایت میں ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جنگ میں جا رہے تھے صحابہ، کہاں جا رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ صحابی یا کچھ گروہ تم میں سے ہو سکے علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کریں، تو صحابہ کرام دور و دراز سے آ کر کے وہاں علم دین حاصل کرتے۔ بے شک کم و بیش 900 صحابہ کرام نے اکتساب فیض وہاں سے کیا، اکتساب علم کیا، وہاں سے علم حاصل کیا 900 صحابہ کرام نے، اور ایک ایک وقت میں 70 صحابہ موجود ہوا کرتے۔ کتنے صحابہ؟ بعض روایت میں 40 ہوتے تھے، کسی روایت میں آتا ہے 50 ہوتے تھے، لیکن 80 تک کی تعداد بتائی گئی ہے، اور ایسے ایسے عالم علم حاصل کیا ہے۔ ہمارے نزدیک علم کی کوئی وقت نہیں ہے، علم کی ویلیو ہے۔ وہاں صاحب نے بھی بتایا کہ دنیا کا علم اور دین کا علم، دین کا علم بہت ضروری ہے، اور اتنا علم تو بہت ضروری ہے جتنے میں ہمارے معاملات فرائض ہیں وہ ہم جان جائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی عالم حافظ بنائیں تو اللہ نے جس کے مقدر جس کی قسمت کو بلند کیا وہی نہ بنائے گا، اور سبھی بنا لیں گے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اتنا تو فرض ہے ہی ہے ہم پر۔ لیکن دنیا والے ترجیح دے رہے ہیں دنیا کے علم کو، کس علم کو؟ دنیا کے علم کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ جو انسان زمین پر چلنا نہیں جانتا تھا، جو انسان زمین کے راستوں پر بھٹک جاتا تھا، دن دہاڑے لوٹ مار ہوا کرتی
کرتی تھی, خونریزی ہوا کرتی تھی, ظلم و جبر تھا, انسان ایک دوسرے کے اوپر ظالم و جفاکش بنا ہوا تھا, انسان ایسے بے بہرا ہو کر کے درندہ صفت انسان ہو رہا تھا. لیکن آج وہ انسان اجالوں میں چلنا سیکھ گیا ہے, رات کے سناٹوں میں اپنے سفر کو روک دیا کرتا تھا. جو انسان سمندروں میں جانا اپنے لیے ہلاکت ہے سمجھا کرتا تھا, آج سمندروں کی تہ میں جا کر کے غوطہ ہو کر کے اپنے راستے طے کر رہا ہے. آج جو ہے فلائٹیں طے کر رہا ہے, ہواؤں کو چیرتا ہوا پورب سے پچھم کی جانب جا رہا ہے, اتر سے دکن کی جانب جا رہا ہے. جو زمین پر چلنا نہیں جانتا تھا پہاڑ کی کھو میں جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے علم نے اسے اتنا آگے بڑھا دیا ہے, اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ آج سمندروں کی لہروں پر بھی گھر بنا کر کے عیاشیاں کی جا رہی ہیں, مکاریاں کی جا رہی ہیں, علم ہی کے ذریعے ہے. لیکن میں کہوں گا ان میں دنیا بھی سیکھو, ان میں دین بھی سیکھو. مسلمان کے لیے ان میں دین ضروری ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسین. میرے آقا فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. میرے آقا فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. سبحان اللہ. حتی یرجع. میرے آقا فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع, کہ جو علم دین کی طلب کے لیے نکلا وہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے نکلا, یہاں تک کہ جب تک واپس نہ آ جائے. ایک حدیث شریف جس سے پہلے میں نے پڑھی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دہلیز تک. ایک حدیث شریف جس سے پہلے پڑھی اطلب العلم ولو کان بالسین, ایک میں ولو بالسین, کانا نہیں ہے, حدیث شریف میں ہے. کس میں؟ میرے آقا جب وہاں علم دین سکھاتے تھے قرآن میں سارا علم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں سارا علم ہے کہ نہیں, بتائیے بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاذ بن جبل گئے, قاضی بنائے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, میں فلاں جگہ کا قاضی مقرر کیا گیا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم فیصلہ کس سے کرو گے؟ فرمایا قرآن سے کروں گا. کس سے؟ قرآن سے کروں گا, قرآن پاک سے کروں گا. پھر فرمایا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس میں نہ ملا تب کیا کرو گے؟ اس میں کہ یا رسول اللہ میں اس میں نہ پاؤں تو آپ کی احادیث کریمہ میں کھوجوں گا. پھر فرمایا اگر اس میں نہ ملا تب کیا کرو گے؟ فرمایا جو علماء حق, جو ہماری جماعت کے بڑے بڑے لوگ ہیں, جو ہماری جماعت میں دانش بنائیں, جو آپ کے فدائی شہدائی یا رسول اللہ, ان کے حالات دیکھ کر ان کی رائے پر فیصلہ کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء اس میں نقطہ بیان کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں معاذ بن جبل نے یہ کہا میں نہ پاؤں. کیا کہا؟ میں نہ, یہ نہیں کہا قرآن میں نہ ہو, یہ کیا جملے پہ غور کریں, کیا کہا؟ میں نہ پاؤں, میں نہ پاؤں. قرآن میں نہ پاؤں, یہ نہیں کہا قرآن میں نہ ہو. کیوں؟ قرآن تو وہ قرآن ہے. مولا علی فرماتے قسم خدا کی اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں اونٹ کی رسی قرآن میں تلاش کر لوں گا. سبحان اللہ. اس میں قرآن میں تلاش کر لوں گا. اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. بے شک. سمجھے نہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں جس کو خدا سے باتیں کرنی ہو وہ نیت باندھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے, قرآن پڑھنے لگے, رب سے باتیں ہونے لگیں گی. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ سکتے. کیسے دیکھے؟ کوئی وسوسے پیدا کرے, کوئی کہ کیسے دیکھو گے رب کو, کہاں دکھائی دے گا؟ میں کہوں گا میری آنکھیں نہیں اس قابل, میرا دل نہیں اس قابل, میری فکر اس قابل نہیں, لیکن میں گمان کرتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھے نہیں؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ معاذ بن جبل فرماتے مجھے نہ ملا. کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا قرآن میں نہ ہو, کیا کہا؟ قرآن میں نہ ہو. یہ کہا قرآن میں نہ پاؤں, قرآن میں نہ ڈھونڈ سکوں. کیا ہے؟
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی جب میں قرآن پڑھنے بیٹھتا تھا قرآن کے رموز و اوقاف میرے پاس اللہ تعالیٰ ایسے منکشف فرماتا تھا عجب عجب عجائب بات میں دیکھا کرتا تھا سبحان اللہ. اور علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے سرکار کے والدین کریمین کے ایمان پر کتاب لکھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کتاب کی وجہ سے انہیں 70 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بالمشافہ ہوئی. سامنے سرکار کی زیارت ہوئی. فرماتے قسم خدا کی جب میں قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میں نے ارادہ کیا دنیا والوں کو ایسی کتاب لکھ دوں کہ حیران و پریشان ہو جائیں گے دیکھ کر. تو میں نے وہ علوم بند کر دیے. کیا کر دیے؟ بند کر دیے. میں نے لکھنا نہ چاہا. میں نے لکھنا بند کر دیا. میں نے لکھنا چاہا تو میں نے بند کر دیا. میں نے بند کر دیا انہیں. فرماتے ہیں میں نے کہا انہیں کون سمجھے گا. جیسے بچے کے لیے اب آپ پہ آگی ہے تو کہ ابا بنی کیسے جلی کیسے ہے نہیں پانی ہے آیا کہاں سے کیسے بنا تو آپ کہیں یار یہ تو نل سے نکلتا بیٹا پیا جائے گندا ہے صاف اتنا دیکھ لو یہی نہ ہے. اب کو کہاں سے آیا کیسے آیا زمین سے آیا کہ ٹھنڈی لگی کہ کوڑا ہے سوال ہوں گے نہیں ہوں گے. جی جی. تو رب کی قدرت ہے رب میں علم ہے رب جسے چاہے سکھا دے. قرآن اپنے نبی کو سکھایا فرما دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھا دیا کس کو اپنے محبوب کو سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن. علماء فرماتے ہیں علم القرآن سے مراد یہ کہ اپنے محبوب کو رموز و اوقاف سکھا دیے. محبوب دنیا میں کیسے چلنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے فیصلے کرنا ہے. فرما دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. اس کے لیے بیانات ہم نے عطا فرما دیے سکھا دیے سبحان اللہ. اسے سکھائے محبوب کو محبوب کے صدقے میں ملے. موسیٰ بھی کوہ طور پر جاتے تھے توریت کے لیے کہاں جاتے تھے توریت کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے. تبیانا لکل شیء ہر چیز ملی تھی. رب ذوالجلال پروردگار عالم بہت ہی جلال میں تھا. کہا موسیٰ تم تاب نہ لا سکو گے. قرآن مقدس نازل ہوا. کیا ہوا؟ قرآن مقدس نازل ہوا. یا روایتوں کے اندر موسیٰ تھر تھرا گئے. 40 اونٹوں سے تختیاں توریت کی چلا کرتی تھی. کس سے چلتی تھی؟ کس سے چلتی تھی؟ توریت کی تختیاں جو لکھی ہوئی تھی 40 اونٹوں سے چلتی تھی. کس سے چلتی تھی؟ لیکن تبیانا لکل شیء قرآن میں اللہ نے فرما دیا کھوجنا ہے تو کھوج لو. قرآن میں سارا بیان ہے لکل شیء ہم نے بیان فرما دیا. قرآن میں ہر شے کا ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. ہم نہ پا سکے کمی میری ہے. ہم نہ کھو سکے کم علمی ہماری ہے. ہم نہ سمجھ سکے کم کمی میری ہے. یہ اللہ کا مقدس کلام حق ہے جو جتنا سمجھے گا اتنا بلند ہوگا. اتنا بھی بلند. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اب قول فقہا بھی تھے. قرآن کے بڑے قاری بھی تھے. بڑے قاری تھے. صحابہ میں حافظ تو بہت تھے لیکن اب قول فقہا کم تھے اور قرآن کے قاری بھی بہت کم تھے. لیکن جو مین قاریوں میں عبداللہ ابن مسعود بھی قرآن کا بھی بہت دل. تو اللہ نے ساری چیز کا روشن بیان کرنا. قرآن میں سب کچھ ہے. ہم نہ پا سکیں کمی ہماری ہے. قرآن کو حدیث شریف میں آقا دو عالم سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے قرآن کو پڑھو. قرآن کو جتنا پڑھو گے قرآن دلوں کو زندہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، پاس میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے میرے لگتے جگر، میں نے تجارت کی، میرے بہت سے خلفاء ہوئے، اے میرے بیٹے میرے بہت سے طلباء ہوئے، اے میرے عزیز میرے پیارے میرے لگتے جگر، سنو حدیث کی خدمت کرتے رہنا، قرآن کو روزانہ صبح پڑھتے رہنا، مقدس کلام پڑھو گے اللہ راضی رہے گا، دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی۔ قرآن وہ قرآن ساری چیزوں کو نچوڑ قرآن ہے، اور قرآن ہی کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، قرآن مقدس ہی کو پکڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے محدث اور فقیہ بھی، بڑے اچھے محدث اور فقیہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، میرے آقا سے فرمانے لگے یا رسول اللہ فلاں مسئلے کا کیا حکم ہے؟ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے، ایک سائل سوال لے کر کے آیا، عرض کرنے لگا اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی شخص نے 10 اونٹ خریدے ہیں اللہ کی راہ کے لیے، کسی شخص نے 10 اونٹ خریدے ہیں اللہ کی راہ کے لیے، اور وہ اونٹ اس کے پاس ہے، کیا اس اونٹ پر ان اونٹوں پر قربانی واجب ہوگی، کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کیا زکوٰۃ؟ مسائل شریعہ لے کر کے آیا انسان، کیا لے کر کے آیا؟ مسائل شریعہ کیا لے کر کے آیا؟ ہماری قوم کیا لے کر جاتی ہے؟ تیجے 40واں اور گنڈا تعبیر، دعا تعبیر، مولانا بھائی کھول دیں جتنی بڑی، اور میاں بھی دعا کر دیں تو دولت مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت کم اللہ ماشاءاللہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دولت دی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ لینا ہے، قربانی کا مسئلہ پوچھ لینا ہے۔ 7 گھر میں 7 پر واجب ہو تو 7 میں سے ایک ہی جائے گا، ایک ہو جائے بس سر سے اتر جائے، وہ دنیا یہ نہ کہہ پائے کہ بخیل ہے، جی ہوتا نہیں ہوتا۔ جی جی عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں پہنچے، عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت ابو ہریرہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی جانب ارشاد فرماتے ہیں آپ اس مسئلے کی وضاحت فرما دیجئے، بیان کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ان اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ حضرت عباس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میں اس کی توثیق کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، سنو جو چیز اللہ کی راہ کے لیے رکھی جائے، جو چیز اللہ کی راہ میں ہو، اگر جو اونٹ اللہ کی راہ کے لیے خریدے گئے ہیں ان پر سواری نہ کی جائے، ان سے دودھ نہ دعا جائے اور نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، ان سے منفعت حاصل نہ کی جائے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ پھر آئیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا دیدار کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آقا کو ارشاد فرما دیجئے، اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا تسألنی من غنیمت المال، اے ابو ہریرہ تم مال غنیمت میں سے کیوں نہیں سوال کرتے ہو؟ میں جنگ میں سے مال لاتا ہوں، مال غنیمت میرے پاس ہے، مجھ سے مال مانگ لیا کرو۔ ابو ہریرہ تمہارے دوست لوگ مجھ سے مال طلب کیا کرتے ہیں، مجھ سے مال کی تقسیم ہوتی ہے، سب لوگ حصہ لیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الا تعلمنی ما علمک اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے وہ علم دیجئے جو اللہ رب العزت نے آپ کو علوم سکھائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مال نہیں مانگتے تھے، ترجیح علم کو دیتے تھے۔ مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تم بلند رہو گے، سبحان اللہ، تمہیں عزت ملے گی۔ کون ابو ہریرہ؟ آج نہ ہم علم سیکھتے ہیں نہ علم والوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں، بات آ جاتی ہے تو مفتیوں کے درمیان غلط فتویٰ لکھ کر کے علماء کو مرکز کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڑائی ہمارے گھر کی ہماری گاؤں کی ہوتی ہے، بجھائی مرکز اور علماء پر جاتی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ عالم ایک ہے، ایک نے الگ سے پوچھا، دوسرے الگ سے پوچھا، حکم بتا دیا تو کہتے ہیں عالم ہی جھوٹا زیادہ تر یہ ہے کہ نہیں؟ ابو ہریرہ وہ آیا روایتوں کے اندر عمر فاروق اعظم کے زمانے میں
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو منع کر دیا کوئی فتویٰ نہیں دے گا بے شک سوائے 6 لوگوں کے. کتنے لوگوں کے؟ فتویٰ بھی سب سے نہیں پوچھا جاتا ہے، جو عالم ہوں مفتی ہوں انہیں سے پوچھا جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ امام ہیں آپ کے صحیح ہے، نماز پڑھا رہے ہیں ان کی عزت کیجیے. یہ نہیں کہ مفتی ہے اب عزت انہیں کی ہوگی امام کو چھوڑ دیا جائے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی، حفاظ کی، ائمہ کی ہر ایک کی کوالٹی ہے. میری قوم کا مزاج ہے کہ کوئی بڑا مل جائے، امام کی تو کچھ وقت رہتی نہیں. ابھی ہم تقریر کر کے نا حضرت بہت اچھے، یا کوئی دوسرا آ جائے اچھا بولے بہت اچھے ہے کہ نہیں؟ فقیر تو ہے سب سے بڑا، فقیر ہے سب سے بڑا، سب سے اچھا ہے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ اسے فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. قرآن کا ارادہ ہے، اچھا سمجھنا بھی چاہیے نا. تو بتا رہا تھا کہ سب کو حکم نہیں ایک مسئلہ بتا سکے، جس کو علم ہے اسی کو. عمر فاروق اعظم کا زمانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. حضرت عثمان غنی بھی فتویٰ دے رہے ہیں، حضرت علی بھی فتویٰ دے رہے ہیں، معاذ بن جبل بھی فتویٰ دے رہے ہیں، اور حضرت طلحہ بن زبیر بھی فتویٰ دے رہے ہیں، کعب بن ابی بن کعب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں. لیکن توثیق کرائی جا رہی ہے، مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. زید بن ثابت بھی موجود ہے. ایک صاحب بیٹھے تھے کہ حضور اے زید بن ثابت، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتے ہیں، سفر و حضر میں ہر جگہ رہے ہیں، آپ مسئلہ کیوں نہیں بتاتے ہیں، آپ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ تو زید بن ثابت کہتے ہیں سنو سنو، جتنا زیادہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نوازا ہے، جتنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہے ہیں، جتنی معیت، جتنی مصاحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی ہے. ابو ہریرہ جو کہیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی بولے گے. سبحان اللہ. فقیر کو ہوا کرتی ہے، لیکن ہم مرکز کو بدنام کرتے ہیں. مرکز کو ہے کہ نہیں؟ فتویٰ ہم مانگ رہے کسی بھی چیز کے لیے تو مرکز کو بدنام کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا نہیں. یہ فقیر ہیں، اللہ نے انہیں مفتی بنایا ہے. دعا یہ کرے کہ اللہ انہیں ان کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، انہیں علم میں نور، علم میں نافع عطا فرمائے. ابھی تو ان کا دروازہ دیکھا ہے نا، دستار جب ہوتی ہے تو لڑکا یا انسان جو بھی ہو انسان وہ ان کا دروازہ دیکھتا ہے. ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم نور، علم نافع عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع عطا فرمائے اپنے حبیب کے ساتھ. اور میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان پر آپ علماء کرام کے سارے بیانات سنیں، سب لوگ بولے، اور کوشش یہ کیجیے اپنے بچوں کو انشاءاللہ علم دین ضرور پڑھاؤں. علم دین یہ اللہ کا دین ہے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمان یہ دنیا میں جو اختیار کرے، جو اختیار کرے اس کے لیے دین. سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ان الدین عند اللہ، پسندیدہ دین اللہ کا اسلام ہی ہے. اور اسلام مسلمان ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم دین حاصل کریں. ہم نے بیان کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بسنین. ذہن دے تھوڑا سا حدیث شریف پر میں روشنی ڈالتا. میں بات کو یہیں پر ختم کر دوں گا کہ اللہ کے رسول نے چین کا کیوں اعلان کیا؟ تبیان لکل شیء قرآن کا، اور قرآن ہے، قرآن رہے گا، لیکن ذہن کیوں دیا کہ چین تک جاؤ؟ بتایا یہ کہ مسلمانوں کہیں بھی رہو، سنگلاخ وادیوں میں جانا پڑے، سوکھی روٹی کھانا پڑے، اور موجوں کی طغیانی چیرنا پڑے، سمندروں کی لہروں میں سفر کرنا پڑے، علم حاصل کر لینا. ورنہ مکی مدنی تاجدار نے قرآن مکے میں پڑھا، روشنی پوری دنیا میں ہے. ذہن یہ دیتے ہیں میرے آقا کہ چین کی دوری عرب سے بہت دور ہے. میرے آقا نے اتنی مسافت اور اتنی دوری بتائی کہ اتنی دوری ہو، اور چین پہلے ہی سے بہت ٹیکنالوجی میں آگے ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کی ڈپلیکیٹ تیار کر لیتا ہے.
ہر چیز کا نقل تیار کر دیتا ہے، بدل تیار کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے ذہن دیا کہ دین حاصل کرو، تین جیسی دوری کیا جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے قسم خدا کی، جس وقت اصحاب صفہ کے لیے مدینہ شریف میں روٹی ختم ہو جاتی تھی تو میں جنگل جا کر کے ببول کی لکڑیاں بٹور بٹور کر بازار میں بیچ کر کے آتا تو صحابہ کے لیے، اصحاب صفہ کے لیے روٹیوں کا انتظام کیا کرتا۔ روایتوں میں آیا ہے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، کھجوروں کا گچھا لگا ہوا تھا، میرے آقا نے دیکھا خراب ہو چکی ہے، آپ نے لکڑی ماری اور زمین میں گرا دی کہ جو دین حاصل کرے ان کے لیے اچھا کھانا ہونا چاہیے۔ ایسی بری غذا کس نے دی ہے؟ ایسی غذا اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں کھلائے۔ اللہ پتا چلا دین والوں کے کھانے کا بھی انتظام کرو، ان کی کفایت کر سکو، ہو سکے تو ان کی ذمہ داری ہو، لیکن منہ کھول کر کہہ دو یا عالم صاحب، مولانا صاحب، یا طالب علم، اے دین پر چلنے والے، اگر سوکھی ہوگی تو صرف بھی کھلائیں گے، اچھی ہوگی تو اچھی کھلائیں گے، برا مت ماننا، آپس کی صلاح مشورہ سے کام کیا کرو، اپنے مدرسوں کا تعاون کرو، مسجد کے ائمہ کا تعاون کرو، مکتب چلاؤ، دین کی تعلیم کو فروغ دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک اچھی تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے اچھی رزق کا انتظام کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے مرغ مرغم کھلاؤ، لوگ کہتے ہیں عالم بہت 70 گھر کا کھاتے ہیں، کھانا ان کی مجبوری ہے، اگر ایک آدمی ذمہ داری لے لے محبت سے کھلائے، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ ساتھ میں اصحاب صفہ ہیں، ابو ہریرہ قبیلہ ادب کے اندر جنہوں نے پرورش پائی، فرماتے ہیں کہ اس وقت میری صورت حال یہ تھی کہ میں جن کے گھر غلامی کیا کرتا تھا، اس وقت اگر وہ اپنے اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہوتے تو میں پیچھے پیچھے بھاگ کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے غلام مصطفیٰ بننا سیکھا ہے، رسول کونین کی محبتوں کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا ہے، اس وقت سے ساری تکلیفیں مشقتیں دور ہو گئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا، فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر میں لیٹ گیا، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، لوگ میرے حلقوم پر بھی پیر رکھ کر کے چلے گئے۔ فرماتے خود ہیں کہ مجھ پر ایسی بیتی، اللہ کے رسول رشک فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ فرماتے قسم خدا کی، لوگ محسوس کرتے تھے یہ جنون ہو گیا ہے، یہ مرض میں مبتلا ہے، لیکن میرے دل کی کیفیت میرے آقا سمجھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آقا کا گزر ہوا تھا، ابو ہریرہ کیسے بیٹھے، سمجھ کے میرے آقا گھر میں لے گئے، چند کھجور کے دانے پڑے ہوئے تھے، آقا نے دیے، ابو ہریرہ کھا لو، آپ نے تناول فرما لیا، سبحان اللہ۔ راستے میں ملاقات ہوئی ایک مرتبہ، آقا کونین گزر رہے ہیں، زید بن ثابت گئے کہ مجھے تم سے مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ ابو ہریرہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، زید بن ثابت بیٹھے ہیں کہ اپنا دست مبارک اگر یہ پھیرے تو میں ان سے مسئلہ پوچھوں۔ ابو ہریرہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، بھوک کے مارے بے حال و نڈھال ہے، ناتوانی آتی جا رہی ہے، لاغر و کمزور ہو رہے ہیں، 3 دن کا بھوکا مرد مجاہد حدیث رسول پڑھ رہا ہے۔ زید بن ثابت سامنے آتے ہیں، اے ابو ہریرہ میں تم سے اللہ کے رسول کی پناہ ہے کا علم جاننے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ماں ادرکت بطعام، میں گمان کھانے کے علاوہ نہیں رکھتا تھا، میرے پیچھے جو کھڑا ہے وہ مجھے کھانا کھلائے گا، میں گمان یہ کر رہا تھا کہ میرے پیچھے وہ میرے کھانے کا بلاوا لے کر آیا ہے۔ فرماتے قسم خدا کی، میں بیٹھ گیا، میں نے قرآن کا علم دیا، سبحان اللہ۔ نکلے راستے میں ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ملاقات کی عزت سے اکثر سے چون لیا، کہا ابو ہریرہ مجھ سے بدبو کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، 3 دن ہو گئے ہیں فاقہ کش ہوتے ہوئے، اور 3 دن سے کوئی چکا ٹکڑا بھی میسر نہیں ہوا کہ روٹی کھا لیتا ہوں۔ میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا، میری قوم تعلیم پر توجہ دے، میری قوم علم دین حاصل کرے، میری قوم اپنے ہتھیار کو پکڑے۔ جس قوم میں علم ہوتا ہے، جس قوم میں تربیت ہوتی ہے، جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے، وہی قوم عروج پاتی ہے۔ علم ہی ایسا جوہر ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، علم ہی ایسا ہتھیار
پہ مجبور کر دیا